السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. انتہائی اہم پروگرام آج کا، کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم نہ صرف ملک کی سیاسی صورتحال، بین الاقوامی صورتحال، پاکستان اس پورے خطے کی صورتحال، نہ صرف فائنینشیل پولیٹیکل بلکہ اسٹریٹجکلی جو پاکستان کو سچویشن کا سامنا ہے اس پر ان ڈیٹیل گفتگو آج پروگرام میں کریں گے. ایک امپورٹنٹ شخصیت پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گی، اور یہ سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں پاکستان کے، وفاقی وزیر داخلہ، لیکن اس وقت سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کے چیئرمین بھی اس وقت ہیں، اور ساتھ میں ایف آئی اے کے اندر بھی اعلیٰ عہدوں پر یہ رہ چکے ہیں. سینیٹر رحمان ملک صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. رحمان ملک صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. سر سفیان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوری عوام کو سلام. جی فرمائیے. سر سب میں پہلے سٹارٹ پروگرام کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے جب آپ اسٹڈی کر رہا تھا ریسنٹ جو معاملات اٹھے ہیں، سیاسی معاملات بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، ایک ریسنٹ ایشو آپ نے ٹیک اپ کیا تھا. اس ایشو کا تعلق پاکستان کے امیج سے ہے. پاکستان انٹرنیشنل کی ایئر لائن ہیتھرو ایئرپورٹ پر، پاکستان انٹرنیشنل کی ایئر لائن اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر اس میں سے ہیروئن برآمد ہوئی. اب ہم سب کے لیے یقینی طور پر شاکنگ تھا جب ہم نے سنا تھا یہ، کیونکہ شاکنگ تھا، لیکن ایسے 5 یا 6 انسیڈنٹس تواتر کے ساتھ پچھلے کچھ دوران ٹائم ڈیوریشن میں ہوئے. یہ ہمیں یہ تھا کہ اس پہ کیا کارروائی ہوئی. اب تک میں نے اے این ایف سے رابطہ کیا، انہوں نے کچھ لوگوں کو پی آئی اے کے پکڑ کے ان سے پوچھ گچھ کری، ان میں سے کسی پر چارج نہیں ہوا اور فریم نہیں ہوا اور وہ رہا ہو گیا. اس کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس معاملے کو اٹھایا، کیا معاملہ پہنچا، کہاں تک پہنچا؟ ہم نے ایف آئی کو بلایا، اے این ایف کے جتنے سینئر لوگ ہیں وہ موجود تھے، اور یہی کویسچن جو آپ نے کیا اسی کویسچن کو میں لے کے چلا. میں نے کہا جی یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس واقعے کی انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے تھی. ابھی یہ کوئی اتنی بڑی آئنسٹائن کی تھیوری نہیں کہ آپ سمجھنا ہے. ایک کرائم ہوا ہے، وہ پاکستان یعنی پی آئی کے جہاز کے پینل میں ڈالا گیا، اور وہ اڑ کے نہیں آیا یا اوپر سے نہیں آیا، کسی نے اس کو انسکرو کر کے ڈالا ہوگا. اور اس پینل کو انسکرو کرنے کے لیے بھی کوڈ ہوتا ہے، اور جس بندے کے پاس جس نے کرنا ہوتا ہے، انجینئر نے یا جو بھی ٹیکنیشین ہے کوئی، تو اس کو پتہ ہوگا. بہرحال انہوں نے اس حد تک گئے، لیکن ابھی تک کوئی ایز سچ کیس رجسٹر نہیں ہوا. تو اس پہ سب سے بڑی اہم بات جو میں نے واضح کی کہ ہمیں وہ کرمنل چاہیے، وہ کرمنل گینگ چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا اور پاکستان کے جو امیج کی دھجیاں اڑائیں اس کو کسی بھی صورت میں. اور اس کے ساتھ آپ کا جو نوٹس ہے میرے سامنے، یہ جو یعنی سینٹ کی سیکریٹریٹ سے جو ایشو جاری ہوا، یہ ہم اسکرین پہ بھی دکھائیں گے، جس میں آپ نے اس معاملے کو ایشو ٹیک اپ کیا اس معاملے کو. لیکن سر ایف آئی اے این ایف اے ایس ایف کس پر آپ نے یہ جواب طلبی کری ہے؟ دیکھیے میں نے سب کو، کیونکہ یہی چیز جو ہے اس کا ایک آپ نے تعین کرنا ہے کہ وہاں پہ اے این ایف ہے، کسٹمز ہے، کسٹم انٹیلیجنس ہے، ایف آئی اے ہے، اے ایس ایف ہے، ٹھیک ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ وہاں ساری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ آن ڈیوٹی ہوتی ہیں وہاں پہ. تو کسی ایک کی رسپانسبلٹی جو ہے فکس کرنے کے لیے جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اس وقت تک آپ تہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ایف آئی اے کو ڈائریکشن اس کمیٹی میں جو دی گئی وہ یہ تھی کہ آپ ایک قانون کے مطابق ایف آئی اے کین رجسٹر ایز اے انکوائری بیسڈ آن سورس، اور اپنی جو ان کی انفارمیشن اویلیبل ہے. تو میں نے کہا یہ انفارمیشن جو آج اویلیبل ہوئی ہے اے این ایف سے، اور اس انویسٹیگیشن جو ابھی تک ایک پریلیمنری چیزیں آئی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ انکوائری رجسٹر کریں. اور اگر آپ کے پاس ایویڈنس آ گئی ہے، کیس رجسٹر کر کے ان لوگوں کو اریسٹ کریں. 15 دن کا ٹائم میں نے دیا ہے، اور میں نے کہا جی ہمیں رزلٹ چاہیے، لیکن ابھی تک چاہیے. ابھی تک کوئی اکیوزڈ انڈر اریسٹ یا کسٹڈی میں نہیں آیا، ابھی تک کوئی نہیں آیا. ایف آئی اے این ایف کسی کے پاس میں عرض کر رہا ہوں نا، کیونکہ میں نے ان کو پروسیجر بتایا ہے کہ جو اگر ہیرن اندر آئی ہے وہ ہینگر میں آئی ہے تو ایس ایف کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ویسے تو آپ جائیں تو ایس ایف آپ کے جوتے اتار کے ہر جگہ سے آپ کی تلاشی لے لیتی ہے. تو اگر 10 کلو ہیرن جا رہی ہے اور وہ ہینگر سے اس میں انسکرو ہو کے دوبارہ اس میں بھری جا رہی ہے، تو کیا اے ایس ایف کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ اس پہ نظر رکھے؟ کیا سی سی ٹی وی کیمراز وہاں پہ نہیں ہیں؟ تو لہٰذا اسی لیے پھر جب میں نے یہ سو موٹو لیا ودن 2 آورز جب مجھے نوٹس میں آیا، تو اس کے بعد میں نے کہا جی جتنی ایئرپورٹس ہیں اگر کسی ایئرپورٹ سے ابھی کوئی اوریجن ہوئی تو وہاں کا جو سٹاف ہے اس کے خلاف باقاعدہ کیس رجسٹر کیا جائے گا، اور اس کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہے وہاں پہ ایئرپورٹ، دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. دس از واٹ دا لا سیز. اس پہ میں تعریف کروں گا اے این ایف کی، کہ اے این ایف کے آفیسرز نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے کمانڈر نے، ان کے جو اوور آل ناردرن کمانڈ کے ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے آ کے بریفنگ بھی دی. تو جو انہوں نے بریفنگ دی اس کے مطابق یہ تھا
کہ جو کچن ہے کچن کو جب وہ پورے جہازوں کو انہوں نے مطلب پراپرلی سرچ کرنا شروع کیا تو ان کے ایک افسر نے نوٹس کیا کہ جو کچن ہے کچن کے اوپر ایک پینل سا لگا ہوا ہے اور پینل کس کا ہے؟ فوم کا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک سائڈ سے وہ فوم ہلکا سا گرے کلر کا تھا اور وہ تھوڑا سا ڈھیلا تھا. اس نے وہ پورا پیل آف کیا. تو جب پیل آف کیا تو اس کے نیچے کافی بڑی کیوٹی تھی. اس کیوٹی کو جب سرچ کیا تو اس میں 10 kg ہائی لیول کی یعنی کہ اچھی کوالٹی کی ہیروئن ملی اور بلیک تھیلوں میں پولیتھین تھیلوں میں بند تھی. اب دیکھا جائے کہ پینل جو ہے ایک طرف پینل میں جا رہی ہے دوسری طرف وہ کچن سے جا رہی ہے. تو کیا کچن کی جو کیٹرنگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پراپرلی اسکروٹنائز نہیں ہوتی. تو اس میں لوگ ملے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو پرسوں میرے ریٹن آرڈر سے وہ میں نے یہ کہا تھا کہ پورے جہاز کی پہلے کیوٹیز ڈٹرمن کریں کہ ہر جہاز میں کیوٹیز کہاں کہاں ہیں اور اس کیوٹیز کو ہینڈل کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے کس کی رسپانسبلٹی ہوگی. اس کے بعد میں نے کہا ہے کہ جتنی بھی آپ کی ایجنسیز ہیں فائنل چیک کا دستخط ہونا چاہیے جس میں ہو کہ یہ جہاز جو ہے پراپرلی چیک کر لیا گیا ہے, اس میں کوئی کنٹرابینڈ آئٹم نہیں ہے. اگر کوئی کنٹرابینڈ آئٹم نکلتا ہے تو جو اتھارٹی یا جو ایک جوائنٹ ٹیم اس کو سائن ان کرے گی اس کی رسپانسبلٹی ہوگی. یہ تو فیوچر میں کرنی ہے, یہ تو فیوچر میں اور ساتھ ہی لیکن سے جو ابھی جنہوں نے جو رسپانسبلٹی جو ہوئی ان اداروں کی اس پر سینٹ کی طرف سے کیا ایکشن ہوا رحمان ملک صاحب؟ یعنی آپ کی طرف سے کیا ہم نے کہا کیس رجسٹر کریں اور ہمیں وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے دیکھیں. فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ اویلیبل ہے, جو ڈیوٹی روسٹر ہے وہ موجود ہے, وہ جہاز کتنی دفعہ ہینگر میں گیا وہ موجود ہے, جب یہ ہیرن اس میں ڈی پینل کر کے اس کو جب دوبارہ رکھا گیا اس کا بھی جہاز کتنے دن کس کی کسٹڈی میں رہا وہ سارا کچھ مل جائے گا, ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. ہم نے وہ ڈیٹیلز ساری بیسڈ آن ڈیٹیلز ایف آئی اے کو بڑی واضح انسٹرکشنز, اے این ایف کو واضح انسٹرکشنز. ایک اینگل جو میں مطلب جس کے بارے میں سنا میں نے کہ امپورٹنٹ ترین کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کے امیج سے ہے, وہ تو میں نے اس سوال میں پوچھا, اس جہاز میں وزیر اعظم پاکستان جانے والے تھے, وہ سفر کرنے والے تھے, یعنی یہ جہاز یہ معاملہ تھا اس پر وہاں پہ یہ بتایا گیا اتھارٹیز نے کہ یہ جہاز ایلوکیٹڈ تھا. یہ اے این ایف نے بتایا آپ کو اس پر؟ اے این ایف بھی اور کچھ ہمارے جو پی ایم ایل این کے وہاں پہ ساتھی تھے سینیٹرز انہوں نے بھی اس کو ڈوز کیا کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ جہاز میاں محمد نواز شریف صاحب نے استعمال کرنا تھا بحیثیت پرائم منسٹر ٹو ٹریول سم ویئر. اب اس کو تھوڑا آگے پراپ کروایا, پتہ یہ چلا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو سنڈیکیٹ ہے یا یہ پورا گروہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں باہر تک ملوث ہے. ہمیں یہ نوٹس میں آیا ہے کہ جہاز کو ڈی پینل کر کے اس میں ڈال دی ہیرن یا چھپا دی اور پھر یہ جہاز آتا جاتا رہتا ہے. جب ان کا اگلے اینڈ پہ یعنی اس ایئرپورٹ پہ یہاں پہ اس کو انہیں استعمال کرنا ہے یا نکالنا ہے تو پھر کہیں گے بھائی آج اس نے کہا میری ڈیوٹی ہیتھرو پہ ہے یا میری ڈیوٹی لیٹ سے پیرس ہے, جس بندے کے ساتھ انہوں نے پوری ایک سنڈیکیٹ بنائی ہوئی ہے تو پھر اس کو انفارم کریں گے یہ جہاز ہم ڈپیوٹ ہو گیا ہے, یہ آ رہا ہے لندن اور یہ فلاں جگہ ہے. وہ ان کی پیٹی سسٹم ہوتا ہے جن کا ڈرگ اسمگلرز کا. تو اس سے ایک چیز تو یہ ہوئی کہ یہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی کام کر رہا ہے, اور اسی لیے ابھی تک جو انہوں نے ایگزیکٹ کوانٹٹی ہے لنڈن والوں نے بتایا کہ اٹس ابو 11 kg جو پکڑی گئی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جو اینڈ یو کے میں ہے اس کو ٹریس کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے ڈائریکشن دی کل کہ انٹرپول کو ریفر کریں, یو کے کی جو نارکوٹکس اتھارٹیز ہیں ان سے پوچھیں, ہم نے اس کی تہ تک جانا ہے. اور میں یہاں قوم سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو ہم پرسو کریں گے. اس میں منسٹری آف انٹیریئر ہم اس سے فلی کوآپریٹنگ, جتنے ادارے ہیں فل کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور یہاں میں آن ریکارڈ اپریشیٹ کروں گا اے این ایف کو جنہوں نے اس کیوٹی سے 10 kg نکال کر کم سے کم ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے میں مدد کی ہے, اور جو کہ ساری ایجنسیاں اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کو انشاءاللہ وی ول برنگ ٹو دی بکس آف لا اینڈ ایکشن شیل بی ٹیکن. ٹھیک ہے, اور ایکشن جب ہوگا تو وہ یقینی طور پر قوم اپریشیٹ اے این ایف کو بھرپور طریقے سے جب ہی کر سکے گی جب لوگ کٹہرے میں ہمیں آتے ہوئے نظر آئیں گے. نہیں یہاں پہ آپ کے سفیان صاحب تھوڑی جو کٹہرے میں اس وقت آئے نا سر ہوئی ہے, جتنا کسی نے کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا میرا ہمارا فرض ہے. وہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن جو اکیوزڈ ہیں اس پر وہ انڈر کسٹڈی ہوں یا پھر ان تک پہنچا جائے یا اس رنگ تک جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, ایک بڑا ایک پورا نیکسس ہے, اس کے کوئی نام آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, کچھ بات سامنے آئے. ریسٹ ہو جانا کسی کا بڑی بات نہیں ہوتی.
انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیٹ کر کے اس کی جو ایک ایویڈنس ٹری بنتا ہے اس کے خلاف جو ایویڈنس آن ریکارڈ وچ کین اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف دی کورٹ وہ ہوتی ہے اصلی چیز. تو ہم نے وہ ڈائریکشن دے دی یعنی لیگل ڈاکیومنٹس ہوں جو لیگل ڈاکیومنٹ کے ساتھ جو جسے کہتے ہیں سبسٹینٹیو ایویڈنس ان دی فارم آف مٹیریل ایویڈنس. ٹھیک ہے, بے نقاب کیا پی آئی اے کا معاملہ کیا تھا اس وقت ہیروئن کی اسمگلنگ کے حوالے سے, کیونکہ آپ نارکوٹکس اور انٹیریئر کمیٹی کے ہیڈ ہیں, اس کمیٹی نے ٹیک اپ کیا اس ایشو کو, اے این ایف نے ان سے کیا بات کری تھی, پروگرام میں بے نقاب کیا ہم نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے حوالے سے. کچھ اور اہم ایشوز ہیں ملک کی سیاست پر اور بیرون ملک جو پاکستان کے ساتھ آئسولیشن کا رویہ برتا جا رہا ہے, اس پر کلبھشن یادو کیس سے متعلق رحمان ملک صاحب نے خط لکھا ہے, اس میں کیوں انہوں نے خط لکھا, کیا ضرورت تھی ان کو لکھنے کی, کیا ہے اس خط میں, یہ بھی اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. سینیٹر رحمان ملک صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر داخلہ. رحمان ملک صاحب, پی آئی اے کے معاملے پہ میں نے بات کری آپ سے, سر آپ کی ایک اور ڈیزگنیشن یا آپ کی اہم ترین جو ایک پوسٹ رہی ہے ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے, اب اس پوسٹ کے حوالے سے بہت سے معاملات ہیں جو پاناما کیس سے منسلک ہیں, جی آئی ٹی سے منسلک ہیں اس وقت, اور ایک خبر یہ آئی کہ حسن نواز سے سوال جی آئی ٹی میں اسی رپورٹ کے اوپر ہوا جس کو پی ٹی آئی کے وکیل نے رپورٹ پیش کری, آپ کی رپورٹ ڈیٹیل میں. خیر وہ معاملہ سبجیکٹس ہے, مجھے نہیں پتا آپ کمنٹ کریں نہ کریں, لیکن ایک خط جو نمودار ریسنٹلی 1-2 دن میں ہوا ہے جس میں بیسکلی 28/1/2000 کا خط ایف آئی اے کی طرف سے جو لکھا گیا, جس میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سلیم محمود کے دستخط ہیں, جو کہتے ہیں جی کہ رحمان ملک صاحب کی جو انکوائری ہے, اٹ واز ناٹ اے فارمل انکوائری اور انویسٹیگیشن ہیڈ بین انیشیٹڈ اور لانچڈ بائی ہم, بیسکلی دا میٹرز ور بینگ پروڈ انٹو بائی مسٹر رحمان ملک ہمسیلف. تو یہ ساری انویسٹیگیشنز جو بقول ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کے مطابق آپ خود سے کر رہے تھے, آفیشلی کوئی بہرحال ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جو میٹر سب جوڈس ہوتا ہے سپریم کورٹ میں نے اپنے کیریئر میں یہ لرن کیا ہے کہ اس پہ نہیں بولا جاتا, نمبر 1. نمبر 2, اسی خط کو جس کو میں سوشل میڈیا میں رات کو دیکھا ہے, انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ریکارڈ اویلیبل ہے سرکل آفسز لاہور, کراچی, پنڈی میں, اس کو بھی بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ایک انکوائری رجسٹر ہوئی تھی, کیس رجسٹر ہوا تھا باقاعدہ طور پر, اور اس کو انویسٹیگیٹ ظاہر ہے آفیسرز نے کیا تھا جو اس وقت کام کر رہے تھے. اور تیسرا ایک انہوں نے کوئی ایک سیمنٹ فیکٹری کی بات کی ہے, ڈی جی خان سیمنٹ پرائیویٹائزیشن کی بات کی ہے, یہ سلیم صاحب ٹرانسفر آف منی تھرو حوالہ گروپ آف پشاور کی بات ہوئی ہے. سی بی آر کے آفیسر تھے اس وقت, اللہ ان کو جنرل نصیب کرے, بڑے قابل افسر تھے, اور بعد میں وہ ہی فائنلی بیکیم سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ ونس. اور جو انہوں نے کہا ہے وہ خود کنفرم کر رہے ہیں کہ سرکل آفسز میں یہ موجود ہے. رہی بات اس پہ میری, تو میں سمجھتا ہوں جس رپورٹ کو سپریم کورٹ میں لے جایا گیا اور وہ ٹرائل کا حصہ بنی, اور آپ کو پتہ ہے کہ 17 ٹائم دس رپورٹ ہیز بین مینشنڈ ان اٹ, اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ کورٹ نے دیکھے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ نے. لہٰذا کیونکہ یہ میٹر اس وقت سب جوڈس ہے, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, اور ساتھ میں یہ ضرور کروں گا کہ پاکستان کے سسٹم کو, جسے ہم اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کہتے ہیں, اس کو آگے چلنا چاہیے. اور اگر میں اس پہ زیادہ بات کروں گا تو یہ کیس پولیٹیسائز ہو جائے گا, کیونکہ جب میں نے یہ انویسٹیگیشنز کی تھیں اس وقت میں ایک ایف آئی اے کا آفیسر تھا, اور ایف آئی اے کے ایکٹ کے تحت میں کام کر رہا تھا. اب میں وہ افسر نہیں ہوں, اور آپ سی آر پی سے اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان پینل کوڈ دیکھ لیں, اسپیشل لاز دیکھ لیں, کہ جو انکمبنٹ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس پہ کامنٹ کرنا, اس کے اوپر رپورٹ دینا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ای ڈی ایف آئی ہے, سوال کر لیا, مجھے جواب میرا دینے دیجیے گا. اگر کوئی ایس ایچ او مر جائے یا ایس ایچ او کوئی ٹرانسفر ہو جائے اور اس کے پاس انکوائری کر رہا ہو, تو اس کو قبر سے تو نہیں لا سکتے ایس ایچ او کو, اور اگر وہ چلا گیا اس تھانے سے تو اس کو نہیں لا سکتے. اس طرح جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے, انکمبنٹ آفیسر ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے کورٹ میں جا کے ان ڈاکومنٹس کو پیش کرے. میری پوزیشن واضح طور پہ آج وہی ہے کہ آئی ایم نو مور ان دی ایف آئی اے, آئی ایم ناؤ اے پولیٹیکل اینیمل فرینکلی اسپیکنگ. اور پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو میں اگر کوئی اس پہ کامنٹ کروں گا
تو اس کا امپیکٹ نیگیٹو جائے گا اس کیس کے اوپر، کیونکہ لوگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ رحمان ملک اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، تو اس لیے ان کے کوئی بھی کامنٹس ہیں بائسڈ ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آئی شوڈ لیو اٹ ٹو دی JIT، آئی شوڈ لیو اٹ ٹو دی سپریم کورٹ جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں پھر ایک سوال، اگر میں ایک سوال کیونکہ آپ نے مجھے ابھی یہ کہا نا جی کہ میڈیا میں تو آپ ابھی کمنٹ نہیں کرے سبجیکٹ سے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی رائٹ، آپ کمنٹ نہیں کر رہے. JIT میں کیونکہ جس آپ کہہ رہے ہیں کورٹ میں 17 بار اس ریفرنس دیا گیا اس رپورٹ کا، حسن نواز سے سوال پوچھا گیا اس رپورٹ کے اوپر، تو کیا رحمان ملک صاحب، سینیٹر رحمان ملک صاحب اگر طلب کیے جاتے ہیں JIT میں تو رحمان ملک صاحب JIT میں وہ تو جب آئے گا بلائیں گے تو دیکھیں گے. میں تو کسی بھی سپریم کورٹ کو بھی ریفیوز نہیں کیا تھا، آنے والے وقت میں دیکھیں. لیکن میں ایک چیز یہاں اپریشیٹ کروں گا کہ جس انداز سے شریف فیملی پیش ہوئی ہے، یا حسن نواز صاحب یا حسین نواز شریف اور ان کی فیملی، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، اس لیے کہ اداروں کا تقدس، اداروں کی رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا جتنا سفر پاکستان پیپلز پارٹی نے جھوٹے کیسوں میں، اور جس طرح میری لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں چھوٹے چھوٹے بچے 3 لے کے جاتی تھی، آپ اس سے اندازہ کر لیں. اور میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ تو جو بھی کیس جس جھوٹے انداز سے بنائے گئے تھے اس دور میں دور کا بھی نہیں ذکر کرتا کیونکہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں سینئر، میں سمجھتا ہوں کہ حالات و واقعات نے اور ان حکومتوں نے جو ہمارے خلاف تھے، انہوں نے ہمیں PhD کی فورس ڈگریز دے دی ہیں کہ جھوٹے کیسے کو کیسے فیس کرنا ہے. اب حیثیت انٹیریئر منسٹر 5 سال اگر آپ دیکھیں تو چودھری افتخار صاحب کی عدالت میں جس انداز سے مجھے روز کھڑا کیا جاتا تھا، کبھی کنٹمپٹ ہوتی تھی، کبھی کچھ ہوتا تھا، تو ہم نے کبھی اف نہیں کہی. لہذا میری یہ اپیل اس حکومت سے بھی ہوگی کہ اس کو کھلے دل سے لیں اور لیٹ دی انویسٹیگیشن بی کیریڈ آؤٹ، لیٹ دی کورٹس ڈیسائیڈ دا میٹر آن میرٹ. اور پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ اس پہ زیادہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں شاید آپ کو جواب نہ دوں، کیونکہ اگر میں نے کوئی بھی جواب دیا تو وہ مسئلہ ایک میٹر سب جوڈس ہونے کی وجہ سے میرے پہ بھی سوال ہو سکتا ہے، اور میں کوئی ایسا سوال نہیں چاہتا جس میں یہ کہا جائے کہ رحمان ملک ہیز ڈن اے کنٹمپٹ. سر میں وہ سمجھتا ہوں بڑی، یعنی یہ لائن ہے اس وقت. لیکن سر یہ جو آپ نے جس طرح کہا کہ اس وقت کے جو ایڈیشنل، اور آپ نے صحیح کہا SHO مر چکا ہے تو اس وقت کے SHO سے پوچھا جائے گا، لیکن 2012 میں آپ نے ایک ریفرنس $32 ملین کا نیب میں فائل کیا جو آپ کرنے جا رہے تھے. آپ جس کا ریفر کر رہے ہیں وہ ڈاکیومنٹس وہ ظاہر ہے اس وقت میری منسٹری میں جو کچھ بھی ہوا، میرے ٹائم پہ اگر کوئی ریفرنس آتا ہے یا کسی نے بھیجا ہے تو اگر سیکریٹری انٹیریئر اس کو فارورڈ کرتا ہے. اور ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں کہ جو منسٹر ہے وہ پالیسی میکر ہوتا ہے، وہ انویسٹیگیٹر تو نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہ ریفرنس جو میں نے بھیجا یہ نہیں ٹھیک ہوگا. ہاں میرے دور میں ضرور ہوا، اور اگر آپ مجھے پرانے کیسز بھی، اور جیسے مجھے وہ ریفر کر رہے ہیں 23 سال پرانے کیسز، obviously I am not a computer which will remember all this by heart. But anyway, let the time come. اور وہ جو سوال نیا مجھے کیا آپ نے، جب میٹر سب جوڈس نہیں رہے گا تو پھر میں اس پہ کھل کے کامنٹ کروں گا. صحیح، میٹر سبجیکٹ ایسا ٹھیک ہے سر. لیکن ایک اور میٹر ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا، ذکر ہوا محترم نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادوں کا. سر ایک بڑا امپورٹنٹ کیس اب جو ریسنٹ کھل چکا ہے وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے. اب میں اس میں 2-3 چیزیں، پہلے کیونکہ میں وہ منی ٹریل دکھاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اس منی ٹریل پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جس طرح قطری خط کا حوالہ تھا، اس طرح ایک راشد علی خان کا حوالہ ہے جنہوں نے، جمائمہ خان نے جن کو پیسے ٹرانسفر کیے، پھر خان صاحب نے فلیٹ بیچا لندن میں تو وہ پیسے لندن سے پاکستان کس طرح آئے، اور اس کے بعد وہ تمام نیازی سروسز لمیٹڈ اور یہ جو ٹیکس ریٹرنز کے اندر لندن فلیٹ ہے وہ ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا. یہ وہ سوالات ہیں جن کی اس پر ایک جو سلجھ نہیں پا رہی، گتی سلجھ نہیں پا رہی ان سوالات کی کہ آخرکار ان کے پیچھے کیا راز ہے. میں صرف قانونی کامنٹ کروں گا آپ سے. جی اگنورنس ٹو لا. نہیں سر سیاسی کمنٹ بھی کریں، لیکن نہیں، میں پہلے آپ کو لا کی بات کر لوں. بیسیکلی میں بیوروکریٹ رہا ہوں، ایک FIA کا بندہ ہوں پرانا، تو میں وہ تو نہیں نکال سکتا اپنے آپ سے. تو میں قوم کو آگاہ بھی کرنا چاہوں گا، جو چیزیں نہیں پتہ ہوتی ان کو پتہ ہونا چاہیے. میں عرض کر دوں سفیان خان صاحب کہ ignorance to law is no excuse. If you are a public representative, or you are going to be a public representative, or you are going to be filing papers in the election commission or before any authority, آپ کو ہر وہ چیز جو پوچھی جاتی ہے وہ آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. نمبر 1.
اگر لیٹ سے کوئی گھر ہے یا کوئی فلیٹ کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ عمران خان صاحب کی اس وقت ان کی ٹیم نے ضرور ایڈوائز کیا ہوگا اور وہ اس میں ڈکلیئر ہوگا. اب اگلی بات آ گئی، کیونکہ یہ میٹر بھی کورٹ میں چل رہا ہے، سب جوڈس ہے. اگر میں بہت سارے کمنٹ کروں گا اور اس پہ میں زیادہ کمنٹ کروں گا، آپ کہیں گے وہ شریف فیملی کا ہوا، اس وقت تو آپ نے بات کہی کہ جی وہ سب جوڈس ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سب جوڈس ہونے کے باوجود اس پہ کمنٹ کروں گا. لیکن میں وہ اپنے پولیٹیکل کمنٹ میں نے آپ کہا، میں یہی کہوں گا کہ لے کے چلے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک مہم چلی. وہ مہم چلتی چلتی اس طرح ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی دونوں ہی ایک کشتی میں آ گئے. اور میں اس کا ایک ہی سینٹنس کہوں گا، کشتی اس وقت بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، طوفان سخت ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ باہر کیسے آتے ہیں. کیا یہ بھنور کا شکار ہو جاتی ہے کشتی یا یہ کنارے لگتی ہے؟ وقت آنے پہ آپ کو بھی پتا ہوگا. اور نہیں سر، آپ ایک سیاسی نظر کے حساب سے مجھے بتائیں، کیونکہ آپ نے ابھی احتساب کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کری. میں یعنی ہم جب سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک سلوگن رہا ہے، ان کی جو ایک نیریٹو رہا ہے، وہ ایک سلوگن لے کے چل رہے ہیں اینٹی کرپشن. وہ ایک سلوگن لے کے چل رہے ہیں کہ وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں تمام قیادت کے اوپر. جہاں کرپشن کے کیسز ہیں وہ آصف زرداری صاحب کو دادو میں جا کر کہتے ہیں برا بھلا، وہ نواز شریف صاحب کو، ان کی فیملی کو، وہ تو کورٹ میں جا رہے ہیں، معاملہ چل رہا ہے سارا. اب عمران خان صاحب یہ جب ڈاکیومنٹس ڈکلیئر نہیں کرتے کورٹ میں، یا یہ سارے سوالات اٹھ کے سامنے آ جاتے ہیں رحمان ملک صاحب، تو وہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے کنواں نہ کھودو کہ وہ بندہ خود اس میں گرتا ہے. میں یہ بالکل ایک جنرل سینس میں بات کر رہا ہوں. آپ نے بات آصف علی زرداری صاحب کی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا نا دادو میں، جی جگہ جگہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب پہ ہر وہ جھوٹا الزام لگایا گیا جو کہ ان کو ایگزونریٹ کورٹوں نے کیا، اور کورٹوں نے بھی ان کورٹس نے کیا جو اس وقت ہمارے نہیں ہیں یا کسی کے انڈر نہیں ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک کیس جس میں ان کو سزا سنائی گئی کوٹیکنا کیس میں، اور اس کی ٹیپ سامنے آئی تھی، اور اس ٹیپ کے بعد 5 جج گھر چلے گئے تھے اور ان کو ایگزونریٹ کر دیا گیا تھا. یہ ایک ہسٹری میں بہت مشہور واقعہ ہے، اور وہ آج کل PLD میں بھی بہت کوٹ ہوتا ہے. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ یہ ہم تو گزر چکے، اس سے ہم نے تو فیس کیا. اور آج اگر سفیان خان صاحب باہر آپ مارکیٹ میں جائیں، کسی کو ملیں، تو یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آ رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے. آج یاد کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود بھی سروے کرا کے دیکھ لیجئے. اس لیے کہ جو ابھی سیاسی منظر سامنے آ رہا ہے وہ بھنور والی جو میں نے بات کی ہے اس کو اس کے ساتھ لنک کر لیں. تو لہذا میں یہ کہوں گا کہ ابھی تھوڑا ویٹ کر لیں. آنے والے وقت میں میرا بہت جلد سپریم کورٹ سے ان دونوں کیسز کا فیصلہ آ جائے گا، تو اس پہ مجھ سے زیادہ حاشیہ رائے نہ کرائیں. وہ پھر لوگ کہیں گے کہ ملک صاحب بائسڈ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا میں اس فریم میں نہیں آنا چاہتا. عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کیسز پہ آپ نے کہا کہ چلے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے سر، اس کے اندر تو آپ خود پارٹی ہیں، فرق ہے نا. دیکھیں عمران خان صاحب کا کیس، نہیں ہوں، I am not a respondent by the way. لیکن آپ کی رپورٹ کا ذکر 17 بار ہے. دیکھیں رپورٹ میری کا ذکر ریفرنس کے طور پر، میری رپورٹ کا ذکر بحیثیت ایک سول سرونٹ FIA کے ممبر کی حیثیت سے ہے. اب میں اس ایجنسی کا ممبر نہیں ہوں. آپ اس کا جو بھی کوئی پارٹی ہے یا اس کو دیکھنا ہے وہ میرے انکمبنٹ نے دیکھنا ہے. میں اس کا حصہ نہیں ہوں، نہ میں اس میں نہ کوئی رسپونڈنٹ ہوں، اور نہ ہی میں نے کوئی سپریم کورٹ میں جا کے اس کی کوئی سٹیٹمنٹ دی. اس لیے کہ قانون سمجھتا ہے اور لا اس کے متعلق بالکل کلیئر ہے کہ میری جتنی بھی رپورٹس تھیں دیٹ واز گیون ایز اے ممبر آف دی FIA، اور نہ ہی اس کو کسی نے نگیٹ کیا. یہ کہنا کہ یہ رحمان ملک کی پرائیویٹ کیپیسٹی میں تھا، بہرحال جب کوئی مجھ سے پوچھے گا تو پھر میں بتا سکتا ہوں کہ میں کہاں ہوں. لیکن سیاسی طور پر میں جو اگلا آگے آنے لگا تھا اس پہ، سیاسی طور پر رحمان ملک صاحب ابھی آپ نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ عوام سروے، سر ایک سیاسی طور پر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جس طرح عمران خان پر کیس ہے، نواز شریف صاحب پر کیس ہے، دونوں پہ ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے. کون نکلتا ہے باہر؟ دونوں نکلتے ہیں باہر، صحیح یا ایک. اور پھر کہتے ہیں جی آصف زرداری صاحب پر
عزیر بلوچ اور دیگر کیسز کے حوالے سے ان کے اوپر بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں قیادت ہٹ جائیں اور کوئی نئی چہرے سامنے آ جائے. عزیر بلوچ کا کیس کورٹ میں آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے. میں بھی اسی دور کا انٹیریئر منسٹر رہا ہوں, بہت سی چیزوں کا پتہ ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چلتا اسٹیٹمنٹ بھی دے دینا, کسی کے رکشے میں کپڑے پھٹ جانے تو کہتے جی فلاں نے کیے تھے, نام ہمارے پہ لگاتے ہیں. میں ایک عرض کروں آپ سے کہ ہم نے بہت اکاؤنٹیبلٹی دیکھی, آئندہ بھی ہم دیکھیں گے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جس انداز سے میڈیا کا ایک سیکشن ایک جسٹ سمپل سٹیٹمنٹ پر جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس پہ بدنام کر کے رکھ چھوڑتا ہے. بہرحال میں بہت زیادہ بات نہیں کر رہا, اور یہاں پہ تو بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, میں ریفر نہیں کروں گا, اس کی اف نہیں آتی ٹی ویز پہ اور اخباروں پہ. تو بہرحال آج جو ایک 5واں پلر چل پڑا ہے نا, جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں, مجھے کسی نے سوال کیا, میں اس کا ریکارڈ جواب دے دیتا ہوں کہ پہلے ہم 4 پلر کہتے تھے, میں 5واں پلر لے آئے سوشل میڈیا. میں سمجھتا ہوں یہ سیلف سروے, جیسے سیلف سروس ہوتی ہے نا, سیلف سروس ٹی وی چینلز بن گئے ہیں. آپ صرف 5 بندوں کی ٹیم بنا دیں اور جو آپ پوری دنیا میں کسی کے خلاف یا کسی فیور میں کہنا چاہتے ہیں وہ شام کو کریں گے, مارننگ میں سب کچھ ہوا ہوگا. تو یہ 5ویں جو ایک سیلف سرونگ چینل آ گئی ہے, جو ایک میڈیا گروپ آ گیا ہے. میں اس پہ سوال پوچھتا آگے چل کے, لیکن سر کیونکہ آپ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, چودھری نثار صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے ایک مہم چل رہی ہے, ایف آئی اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار بالخصوص پاناما ججمنٹ کے بعد کر رہی ہے, یا ڈان لیز کے فیصلے کے بعد بالخصوص کر رہی ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی کارکنان ہیں, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے خود کارکنان ہیں. بطور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب, چودھری نثار صاحب یا ایف آئی اے جو کر رہی ہے وہ درست اقدام ہے یا وہ غلط اقدام ہے؟ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے, لیکن فریڈم آف سپیچ کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سفیان صاحب کی ذاتی زندگی پہ یا جھوٹ بول کر فیک اکاؤنٹ بنا کر کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جائے. میں اس سیکشن کو جو چودھری نثار صاحب لے رہے ہیں اور دوسرے ادارے اس وقت اس پہ کام کر رہے ہیں, میں نے بڑی کھل کر اوپن بات کی ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کا پروپیگنڈا فیک اکاؤنٹ بنا کر کرتا ہے تو اس کے خلاف وہی ایکشن ہونا چاہیے جو اس کا قانون کہتا ہے. میں جہاں سے ایک بریک سے میں لے لوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, اس بریک کے بعد کیونکہ اس بات کی کنٹینیوشن بھی لینی ہے, رحمان ملک صاحب سے سوشل میڈیا کا اہم ترین معاملہ ہے, اور ایک پھر بڑا امپورٹنٹ معاملہ اس پر ہے لینڈ گریبرز کے حوالے سے ایک قانون انہی کی کمیٹی کے اندر. میں سوال ان سے پوچھوں گا جی کہ کمیٹی آپ نے جو بنائی اس میں جو قانون آپ نے رکھا ہے امپریزمنٹ کا, یعنی قید کا رکھا ہے لینڈ گریبرز کے لیے, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا منی لانڈرنگ جنہوں نے کی ہے ان کے لیے بھی کوئی گرفت رکھی ہے نہیں رکھی ہے؟ اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے, میرے ساتھ رہے گا اپنا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رحمان ملک صاحب, سابق وفاقی وزیر داخلہ, اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کے چیئرمین ہیں, اس وقت انٹیریئر اور نارکوٹکس کے. بہت شکریہ سر ایک بار پھر سے. اسٹارٹ کرتے ہوئے دوبارہ پروگرام کو وہیں سے, سر یہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے جو ڈسپوزیشن بل اس پر ہے لینڈ گریبرز کے خلاف, اس پہ آپ نے سزائیں رکھی ہیں, بالخصوص کراچی میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو لینڈ گریبنگ بہت ہوئی ہے. یہاں پہ چائنا کٹنگ, یہ نئی ہم نے اصطلاح یہاں پہ سنی ہے کراچی شہر میں. مطلب اس کے اندر جو پیسہ پاکستان سے باہر اس لینڈ گریبنگ کا منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کی کوئی شک رکھی گئی ہے اس بل میں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے جنرل لا, ایک ہوتا ہے اسپیسیفک لا. منی لانڈرنگ کے لا پاکستان میں کافی سخت کیے گئے ہیں, اور یہ ہم اس چارٹر کے میں سگریٹری ہیں جس میں یو این او نے کہا تھا کہ جتنے بھی کوئی ایسا واقعہ یا کیس جس میں منی لانڈرنگ کا شبہ ہو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اور ہر اسٹیٹ جو ہے وہ لا بنائے. اب پاکستان نے بھی اپنے لا کو اسٹرینجنٹ کیا. اب کویسچن یہ ہے کہ اس کو لنک کیسے کیا جائے. جب بھی منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہوگی تو جو اس کے مینز ہیں پیسے کے, کہاں سے آئے, کیا وہ کرپٹ پریکٹسز ہیں, یا وہ کسی کا چوری شدہ پیسہ ہے, یا کسی ٹھیکے کا حصہ ہے, وہ اس میں کافی حد تک ہے. میں بھی ریسنٹلی قطر میں تھا ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں, تو بڑے سینئر لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ورلڈ کے جو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ میں آپ کو پہلی دفعہ یہاں پہ عرض کر رہا ہوں میڈیا میں کہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو پیسے کی کھپت ہے
इलीगल मनी की वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में है। और पूरी दुनिया में वो लोग जो ग्रैबिंग में या पैसे को थ्रू प्रॉपर्टी हाइड करते हैं, उसमें बाकायदा तौर पे ये शुरू हो चुका है। और मेरी इतलात के मुताबिक, आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा कंसर्न सोर्सेज से, कि पाकिस्तान के कम से कम 10 ऐसे बड़े लोग हैं जिनकी कनाडा में, मलेशिया में, यूरोप के बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं या जो प्रॉपर्टी जोन्स हैं या बैंक्स हैं, वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अच्छा। और वक्त के साथ साथ शायद आपके सामने भी आ जाए। और मैं समझता हूँ कि मैं कोई हरासमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कानून अपनी ज़रूर उन लोगों को गिरफ्त में लेगा जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन ये हुकूमत ने बिल मूव किया था जिस पे हमने बड़ी बहस के बाद, बड़ी इसकी स्क्रूटनी के बाद इसको किया। और इसमें एक अच्छी बात यह है इसमें कि जो कोई भी ग्रैबर है, उस ग्रैबर को अगर वो प्रूफ मिल जाता है तो 10 साल की सज़ा के साथ कोर्ट की स्वाबदीद है कि वो कितना फ़ाइन भी उस पर करें। और इसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए जो कुछ केसेस जिसमें अगर कोर्ट समझे कि इसमें एक जुडिशल रिव्यू की ज़रूरत है या एक इंक्वायरी की ज़रूरत है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जिसे कहते हैं, उस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए एक मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किया जा सकता है जो वो कोर्ट को बताएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी फ़लाँ की थी। इसमें एक चीज़ जो कमेटी ने पॉइंट आउट की कि डिस्पोजेशन बिल है, अगर ऑलरेडी बंदा इलीगली उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है और हुकूमत उस पर रेड करती है, एक्शन करती है, उसको उससे ले लेती है और वो फिर कोर्ट में जाए कि जी ये मैं उस पर उस वक्त ऑक्यूपेंट था, तो उस चीज़ को भी कैटर किया गया है कि असल में वो प्रॉपर्टी उसी को ही जाएगी जो उसका एक्चुअल ओनर है या जो ओनर था। आजकल तो आपको पता है बिल्डर जो हैं बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो अपने एक नौकर को कहते हैं चल भाई स्टे ले ले, उससे स्टे ले देते हैं अपने खिलाफ। कोई दूसरा जो जेन्युइन को बंदा होता है वो जा ही नहीं सकता, इसलिए वो कहते हैं कि देखिए जिस पर तो स्टे चल रहा है, तो वो चलता रहता है स्टे। और जब वो बिल्डिंग टॉप पे पूरी कंप्लीट हो जाती है और सफियान खान साहब ने जाकर ख़रीदना होता है एक फ़्लैट, तो वो फिर उस वक्त वो कहते हैं अच्छा भी जाकर स्टे ज़रा निकाल लो। तो ये एक कुछ लुकूनास हैं, काफ़ी हद तक इसको हमने कवर किया है और कुछ अमेंडमेंट सामने उनको कहा है कि इसको एज फर्दर सही जो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है वो भी आएंगी। रियल एस्टेट माफिया, बिल्डर्स माफिया के नहीं इस पर ये एक उनके लिए तो बड़ी बुरी खबर है और उनके लिए भी बुरी खबर है जिन्होंने बहुत पैसा बाहर भेजा हुआ, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए मैंने इस पर डिस्कस करना चाहा। मेरे पास वो खत भी है जो उस पर आपने जो अशतर औसाफ साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को लिखा है 31 मई 2017। लेकिन सर इससे पहले कि मैं कुलभूषण और भारत के मामले पर आऊँ, आपने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिसेंटली दी थी जब हुसैन हक्कानी वाला मामला उठा था। आपने कहा आज भी अमरीकी आते हैं पाकिस्तान में और क्योंकि कोalition सपोर्ट फंड हम उसका हिस्सा हैं, तो ये हुकूमत नहीं कह सकती कि ये जो पिछले दौर में आते थे ये किस तरह हो सकता है। नहीं, मैं आज भी कहता हूं कि आज भी हम दो बड़ी बेवफाई होती है हमें अमेरिका से, और इस बेवफाई का एक भरपूर मज़ारा आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का देखा जब वो सऊदी अरेबिया में थे, तो वो हमारा नाम लेना भूले नहीं थे, इग्नोर किया उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना। यानी कि पाकिस्तान की सैक्रिफाइसेस ओवर 70,000 पीपल, सिविलियन और फौजी, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया इस जंग में। और वो जंग जो हम पे इम्पोज हुई, वो जंग जो वेस्ट भी लड़ा, वो जंग जो मैं समझता हूँ जनरल ज़िया हक ने एक बहुत बड़ी ब्लंडर की थी, जिसमें सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की जंग को में घुस के, और उसके बाद नेचुरली ये 9/11 के बाद भी जो हुआ वो आपके सामने है। सुफियान साहब, इतनी सेक्रीफाइसेस देने के बाद भी हमें इग्नोर किया गया। मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, तो मैं हमेशा प्रेडिक्शन तो नहीं करता, एनालिसिस अपनी करता हूँ। तो मैं सोचता रहा कि जब उन्होंने इंडिया का नाम ले सकता था डोनाल्ड ट्रंप, वो अफ़गानिस्तान का नाम ले सकता था, और जब अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का नाम लिया तो ही फ्लू टू इन हिज थॉट्स टू अफ्रीका, पाकिस्तान को इग्नोर कर गया। तो मैं बहसीत एक इन्वेस्टिगेटर और थोड़ा बहुत स्टूडेंट ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, मैं ये समझता हूँ कि शायद इस वक्त यूएसए के जहन में है, डोनाल्ड ट्रंप के जहन में कोई एक्शन ऐसा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि अगर वो 50 मुल्कों की उस कॉन्फ्रेंस में
पाकिस्तान की तारीफ कर देता तो शायद जो आने वाले वक्त में जो उन्होंने ज़हन में रखा हुआ है और हमेशा हमें कहते हैं डू मोर, और अगर अफ़गानिस्तान हम पे हमला करता है, अफ़गानिस्तान की क्या जुर्रत है सॉरी टू से कि वो पाकिस्तान की सरहदों पे आके हमले करे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को सोच लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में इस रीजन में जो एक खेल खेला जा रहा है उसमें हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान अपना रोल एंटी पाकिस्तान अदा कर रहे हैं। लेकिन सर आज भी अमरीकी स्पाइस मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आते हैं, हम उनकी खिदमत भी करते हैं, हम खिदमत करते हैं उनकी। हाँ बिल्कुल करते हैं। और जो आप जिस फंड का जिक्र कर रहे हैं वो आज भी पाकिस्तान में आता है। यह हुकूमत, हाँ देखिए उस फंड के आने का मतलब ये है कि उनके ऑफिशियल्स आते हैं पाकिस्तान में, स्पाइस आते हैं। देखें आप इसको इस तरह लें कि अभी भी नेटो फोर्सेस के लिए जो जाती है एमुनेशन या उनका फूड एक्सेट्रा वो पाकिस्तान के इन पोर्ट से जाता है, यानी कराची से आता है, कराची से आगे जाता है, तो वो उनको हैंडल करने के लिए अपना स्टाफ भेजते हैं। उन स्टाफ को जो यहाँ आता है आज भी उनको वीज़ा मिलता है, लेकिन इसको आप नेगेटिवली ना लें। मैंने स्पाई का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, आप सुन लें। स्पाई में और ऑफिशियल में बहुत फ़र्क होता है। आप सिर्फ अमेरिका की बात ना करें, पूरी दुनिया में आज भी वीज़ा जो है वहाँ की एम्बेसी इशू करती है, वहाँ का जो ऑफिसर ऑथोराइज है वही इशू करता है। आज भी अमेरिका में जो से ऑफिशियल जो यहाँ आ रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वीज़ा आज भी वहाँ की पाकिस्तान एम्बेसी करती है। तो मैं आज भी अपनी स्टेटमेंट में कायम हूँ कि आज भी ऑफिशियल अमेरिका से आ रहे हैं। अब स्क्रूटनी का वही तरीकाकार है जो कि एक पॉलिसी मैंने उस वक्त दी थी, और पॉलिसी मैंने ये दी थी क्योंकि डिप्लोमेट्स बहुत ज़्यादा अमेरिका से आने शुरू हो गए थे और ये रिकॉर्ड का हिस्सा इंटीरियर में मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था। और ऑब्जेक्शन मेरा ये था सफियान साहब कि जो इतने डिप्लोमेट्स आते हैं तो यहाँ डिप्लोमेट्स का तो एक बायलैटरल सेक्रेटरी पाकिस्तान में अमेरिका के साथ कि आप कितने डिप्लोमेट्स होंगे, हमारे इतने होंगे, तो ये एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं तो इनका ज़रा पता कराया जाए। तो उसके लिए एक मैंने फॉर्म खुद डिज़ाइन किया और अमेरिकन एम्बेसी जो पाकिस्तान की उसको भेजा कि जब भी कोई अमेरिकी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे कोई वीज़ा अप्लाई करेगा तो आप उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो कब डिप्लोमेट बना, उसने कब सर्विस शुरू की, उसकी पोस्टिंग कितनी हुई। तो मेरे पास उस वक्त के अमेरिकन एम्बेसडर आ गए कि आप ये नहीं पूछ सकते। मैं जी बिल्कुल पूछ सकता हूँ मैं कि मेरा पाकिस्तानी जब वीज़े के लिए अप्लाई करता है तो उसके दादा परदादा की भी आप तफसील लेते हैं, और इतनी तफसील लेते हैं कि जो बंदा इरिटेट फील करता है उस फॉर्म को भरते हुए। तो अगर आप ये पूछ सकते हैं तो मेरी हुकूमत को, यानी हम भी एक सॉवरन स्टेट हैं, हम भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछा गया। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पॉलिसी मेरी भी चलाई, आगे भी लेके गए, एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें हर एक पे शक नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान मेरा भी है, आपका भी है, मेरी पूरी आवाम का पाकिस्तान, तो लिहाजा इसको प्रोटेक्ट करना, इसके साथ सही सलूक करना, ये हम सबका फर्ज है। आई एम श्योर कि जिम्मेदारी को प्रेजेंट हुकूमत भी चलाएगी, हमने भी पूरी की। सर ये जो इस वक्त कुलभूषण के हवाले से मामला इस वक्त है, इसमें इस पूरे मामले के अंदर जो काउंसलर एक्सेस का मामला नुक्ता भारत ने उठाया, हमने जो केस लड़ा है, अशतर औसाफ साहब को आपने पेशकश भी दे दी है कि मैं अगर आप खुद इस वक्त हाजिर हो सकते हैं, अगर उनको कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस यानी चाहिए या फिर इस केस को फाइट करने के लिए। एक मेरा फर्ज है वसीयत है पाकिस्तानी। लेकिन एक सवाल इसमें, क्योंकि आपने अपने आर्टिकल में जिक्र किया है अजमल कसाब के केस का भी, मैंने पढ़ा, जो आपने एक आर्टिकल भी लिखा है अजमल कसाब का ताल्लुक, यानी जो अजमल कसाब के हवाले से भारत ने फैसला किया था उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया था, इस तरह का तासुर, यानी अजमल कसाब के इंसिडेंट्स को हम इससे मुमासलत कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं? वो एक किसी और कॉन्टेक्स्ट में मेंशन हुआ है, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि जब ये एक यादो जो है एक ऐसा एजेंट है जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस था और है और स्पाइंग में मुलव्वस है, और मैंने जो मेन पॉइंट उठाया उसी वक्त जब ये हुआ तो मैं विद इन आवर्स आई रिएक्टेड, और मैंने इसकी पूरी स्टडी की, रिसर्च की, और 2008 यानी 11 अप्रैल को एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और उस एग्रीमेंट में गालबन सेक्शन 6 है, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि दोनों मुल्क किसी स्पाई को, किसी दहशतगर्द को और कोई जो एस्पनॉज में होगा उसको काउंसलर एक्सेस नहीं देंगे।
اور جب یہ ہم نے سائن کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ویانا کنونشن کا ہے وہ ہیومن رائٹس والی بات اور ایکسیس کاؤنسل ایکسیس اس کو ہم نے ایک قسم کا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئی سی جے کو میں نے جو چیلنج کیا وہ اس لیے کیا کہ لیٹ سے کہ یہ کاؤنسلر ایکسیس پہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا. جب دو ملک راضی ہیں کہ ہم نے ایکسیس نہیں دینی, سب سے پہلے تو مورلی انڈیا کو یہ بنتا ہی نہیں تھا کہ 2008 میں یہ سائن کرنے کے بعد وہ کاؤنسلر ایکسیس کی جا کے وہاں پہ ڈیمانڈ کریں گے. دوسرا, ویانا کنونشن کی سیکشن 5 کو اگر لیتے ہیں کہ کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی گئی تو یہ اس کو نیگیٹ کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پہلے ہمارے وکیل کو چاہیے تھا کہ پہلے مائنڈ سیٹ دیں انڈیا کا, اور جب سے پاکستان بنا ہے انڈیا کا مائنڈ سیٹ پاکستان کے خلاف تھا, خلاف ہے. اور کی سب سے بڑی مثال پرائم منسٹر مودی کی اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ پاکستان کو انڈیا نے توڑا, مفتی بانی کو فنڈز انہوں نے دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, مفتی بانی کے متعلق جو بات کی ہے یہ انڈین عوام پوچھ سکتی ہے اپنے پرائم منسٹر سے کیا اس نے کہا کہ نہیں کہا. یہ بنگلہ دیش میں جب یہ ایوارڈ دے رہے تھے اس وقت انہوں نے پوری چیز کو ایکسپوز کیا. اس چیز کی سبسیکوینٹ کنفرمیشن جو ہے وہ ہنری کیسنجر نے کی کہ پاکستان کا توڑنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور 2 مہینے پہلے ایک تاریخ بھی طے ہو گئی تھی کہ یہ کرنا ہے. تو انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہاں سے دیکھ لیں کہ وہ پاکستان کو توڑنے کے درپے میں تھے. انہوں نے پاکستان کو, ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کیا. نہیں, ایک چیز میں ضروری ہے, نہیں جی ابھی آنے لگا ہوں نا, یہ نہیں پہلے تو میں ان کا مائنڈ سیٹ بتا دوں جو عوام کے نوٹس میں ہونا چاہیے. ان کے انٹیریئر منسٹر انڈیا نے کہا کہ ہم پاکستان کو بلوچستان میں سبق سکھائیں گے. اور یہ وہی وقت ہے جب یہ یادو جو ہے اپنی کارروائیاں جاری کیے ہوئے تھا اور حسین کے نام سے پاسپورٹ لیا ہوا تھا, اور اس کی جتنی کنفیشن ہے وہ آپ اس کی باڈی لینگویج سے دیکھ سکتے ہیں. بھائی اگر مائنڈ سیٹ کو پریزنٹ کیا جاتا, اس سیکشن کو جو 2008 میں کی تھی وہ کورٹ کو بتایا جاتا, اور پھر اتنی جلدی کرنے کی ضرورت کیا تھی حکومت کو. ہمارا وہاں پہ ایڈ ہاک جج ہونا چاہیے تھا, ایڈ ہاک جج کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. تو یہ جو خط میں نے لکھا ہے یہ میں نے بصیت پاکستانی اور بصیت ممبر آف دی سینٹ ان کو لکھا ہے, اور انہیں یہ کہا ہے اور in my personal capacity will be available to assist you in the national cause to ensure the execution of Kulbhushan Yadav who is proven guilty اس لیے as terrorist and a spy. So you are available for this. جی بالکل, اس چیز میں کیونکہ بڑا تفصیل سے میں نے ریسرچ کیا ہے اور میں نے یہ ان کو آرگومنٹ بھی جو کورٹ میں کریں وہ بھی بھیج دیے ہیں. اب آپ نے بات کی اجمل قصاب کی, وہ میں کس ریفرنس سے کی تھی, اس کو ایکسیس ہم نے نہیں دی, انہوں نے پاکستانی تھا چلو یا وہ جو بھی تھا, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ انڈیا نے فیصلہ کیا. اور پھر ہماری سنسیئرٹی دیکھیں کہ وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے اس وقت, اور حالانکہ اس میں میں نے چندبرم کو بھی بتایا, مسٹر شندے کو بھی بتایا کہ بھائی یہ ایک کنسپریسی ہے جو کہ ڈیوڈ ہیڈلے کے تھرو ہیچ ہوئی ہے پاکستان میں جو بامبے بلاسٹ ہیں. اس میں ایک دنیا کے لیول پہ یہ ایک پاکستان کے خلاف ہوا ہے. جب کلبھوشن جب اس کا میں نے اس کو میں نہیں آپ کا اجمل قصاب والے معاملے کے اوپر, تو اس سے لگتا ایسا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے